اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ کے بارے میں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو کہ مجھ شرک چشمہ نجات سے بے نصیب ہے۔ تم جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بھی ایک حصہ شرک ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستے پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر اس کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاویں۔ بس یہ ہے سچائی کا معیار جس پر ایک احمدی کو قائم ہونے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خلاف اور اپنے پیاروں کے خلاف بھی گواہی دینے سے گریز نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہرگز اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور سخت ناشکر ہے۔ بس یہ واضح تنبیہ بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بڑی باریکی سے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، شرک کتنا گھناؤنا فعل ہے، جھوٹ کتنا گھناؤنا فعل ہے جو شرک کے برابر ہے۔